اس سے دگنا۔ یا رسول اللہ عمر کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ علی کا۔ حضور نے فرمایا پیارے علی تیرا حساب ہوگا۔ اب یہاں حضرت علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مرتبے میں، مقام میں، فضیلت میں مجھ سے اوپر عثمان ہے۔ اے عثمان، عثمان کدھر گئے؟ عثمان کا کیوں نہیں نام لیا؟ کیا عثمان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی میں جانتا ہوں عثمان میں حیا بڑا ہے، اس نے مجھ سے درخواست کی رب سے کہو عثمان کا حساب نہ لینا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ میرے عثمان کا حساب حیا کی وجہ سے نہ لینا، حیا کی وجہ سے میری بارگاہ میں نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، عثمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علی، حضرت علی خود فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تم میں سے جس کسی نے مجھے شیخین پر فضیلت دی میں اسے مفتری کی سزا دوں گا۔ جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگتے ہیں، 80 کوڑے ماروں گا۔ کل قیامت والے دن آپ دیکھنا واللہ حضرت علی ہر اس شخص کو 80 کوڑے مار رہے ہوں گے اور مروا رہے ہوں گے جس نے آج دنیا کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم پر مولا علی کو فضیلت دی ہے۔ نمبر پہلا ابو بکر کا ہے، مان جاؤ۔ خود حضرت علی نے، یہ حضرت علی کا قول ہے، فرما اگر میرا پہلا نمبر ہوتا تو مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک چادر سے میں ابو بکر کے گلے میں ڈال کر نیچے منبر سے لے آتا۔ اتنی طاقت ہے۔ اور ظالموں حیا کرو، ایک طرف کہتے ہو حیدر کرار جھپٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا، اور دوسری طرف کہتے ہو تقیہ کر لیا۔ کس بات ہے؟ کوئی چیز روکنے ٹوکنے والی نہیں تھی۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ ارے کیا باطل کے سامنے حضرت علی جھکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 26 سال خلفائے راشدین کے پیچھے اس امام کے کہہ کر نماز پڑھتے رہے۔ کیوں پڑھتے رہے؟ اس سے حق سمجھتے تھے؟ معذاللہ ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ سارا خاندان ایک ہے۔ ڈھونڈتے رہو بیشک کتابوں میں، مولویوں کے پاس، تاریخ کی کتب میں کنگالتے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر حضور سے جدا نہیں، حضور سیدنا صدیق اکبر سے جدا نہیں، عمر فاروق اعظم میرے مصطفیٰ سے جدا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم عمر فاروق اعظم سے جدا نہیں۔ اب دونوں جو ہیں شیخین کیا لگتے ہیں؟ سسر اور داماد الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ دوسری طرف آ جائیں، عثمان غنی داماد ہیں، سسر مصطفیٰ ہیں، مولا علی داماد ہیں، حضور سسر ہیں۔ کیا ادھر بھی دونوں وہی پہلے والا رشتہ ہے لیکن معکوس ہے؟ نہ وہ جدا ہے نہ یہ جدا ہے۔ جیسے ہمارا کڑموں کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے، یہ تو کڑموں سے آگے رشتہ ہے، کڑموں سے بھی آگے رشتہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ایک طرف ایک پہلو سے سسر ہے،
دوسرے پہلو سے میرے مصطفیٰ کریم کے ہم زلف بھی ہیں. ہم زلف سمجھتے ہو؟ پنجابی کی ترجمہ کر دو سانڈو سوکات سمجھ آ جائے گا اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو. یہ دونوں آپس میں رشتے میں سانڈو بھی ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، یہ بیوہ ہو کر آئی تھی. پہلے جعفر طیار کے نکاح میں تھی، جب وہ شہید ہوئے سن 8 ہجری میں ان کے نکاح میں آ گئی، اور یہ ام میمونہ کی بہن ہے. تو سالی کے ساتھ جب نکاح ہو تو سانڈو ہی ہوتا ہے نا. اگلی بات، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں رہی، پردہ فرمایا، بیوہ ہو گئیں. 2 شوہر دنیا سے چلے گئے، حضرت علی نے نکاح میں لے لیا. تینوں سے اولاد بھی پیدا ہوئی. ایک محمد بن جعفر، جعفر کے بیٹے. ابو بکر کے جو بیٹے تھے وہ بھی محمد، وہ محمد بن ابی بکر. اور جو حضرت علی سے تھے وہ یحییٰ بن علی. تینوں بیٹھے ہوئے گھر میں، تینوں بیٹھے ہوئے گھر میں. اب حضرت علی کی بیوی یہ تھی حضرت اسماء بنت امیس. اب ان کی بھی تو ماں وہی ہیں. ایک کہنے لگا میرا پیو ساریاں تو افضل ہے، دوسرا کہنے لگا میرا باپ سب سے افضل ہے. تھوڑی سی وہ تلخی آئی نا، تو حضرت علی کہنے لگے اسماء تم کیوں چپ ہو، فیصلہ کرو ان کے درمیان. فرمایا محمد بن جعفر تم سنو، نوجوان مردوں میں سے محمد بن جعفر بن ابی طالب جیسا کوئی نہیں، اور ادھیڑ عمر مردوں میں سے ابو بکر جیسا ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ جواب سن کر حضرت علی مسکرائے، فرمایا تم نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اس لیے اس گھرانے کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے دوسرا پہلے سے جدا نہیں ہے. داماد کو کوئی دور کر سکتا ہے یا داماد اپنے سسر سے لڑ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک صاحبزادی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر آج چھپایا جا رہا ہے، نہیں کیا جاتا مجلسوں میں، بتایا ہی نہیں جاتا. یہ وہ ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی. حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نکاح میں آئی. گالیاں بکنے والوں، اس گھر سے کیسے بچو گے؟ گالی دینے سے پہلے یہ سوچو کہ عمر فاروق اعظم سے اگر پوچھا جائے تمہارے سسر کون، کہیں گے حضرت علی. حضرت علی سے پوچھا جائے تمہارے داماد کون، جواب ملے گا عمر فاروق اعظم. حسنین کریمین سے پوچھا جائے تمہارے بہنوئی کون، فرمایا عمر فاروق اعظم. عمر فاروق اعظم سے پوچھا جائے تمہارے سالے کون، کہیں گے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر کی اولاد پاک بھی ہوئی، حضرت زید اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان سے پوچھو تمہارے ماموں کون، تو جواب ملے گا حسن اور حسین ہمارے ماموں ہیں. کیوں جدا کرتے ہو؟ بہترین جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہی ہے، جنہوں نے حضور کی امت پر بڑا ہی احسان کیا ہے. جس نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا نا، اللہ کی قسم وہ کبھی بہکے گا نہیں. ایک لفظ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میرے لیے حرف آخر ہے. بزرگوں نے کہا میرے لیے اعلیٰ حضرت حرف آخر ہے. تو کوئی نہ مانے تو وہ سر پھرا ہے حرف آخری.
اس لیے کہ چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ، کوئی تحریر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں۔ آپ نے کیا سکھایا لوگوں؟ یہ سبق پکا لو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رب نے اتقا کہا ہے، واقعیت کا ہے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ بخاری کی ایک جو روایت پیش کی جاتی ہے، اس کا جواب دینا مناسب سمجھوں گا کہ آپ کے پاس پردہ فرمانے کے بعد آئیں اور کہا باغ فدق ہمارا ہے، وہ ہمیں دے دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا تمہارے ابا جان کا یہ ارشاد پاک ہے، لا نارسو ولا نورسو ما ترکنا صدقہ، ہم نہ ورثہ لیتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالا فغاضبت وحجرت فلم تتکلم حتی ماتت، سیدنا فاطمہ الزہرا غضبناک ہوئیں، چھوڑ دیا اور مرتے دم تک کلام نہیں کیا۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، ہم مانتے ہیں بخاری ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے ملا باقر کی پیش کرنا چاہوں گا، یہ تو ان کے ہیں نا ملا باقر مجلسی، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اذا آتاکم الحدیث فاعرضوہ کتاب اللہ و سنتی، تمہیں کوئی بات پیش کرے، بات یہ ہے، لفظ حدیث ہے، کوئی چلے حدیث لے آئے، اس حدیث کو کتاب اللہ اور سنت پر پیش کرو۔ وما وافق کتاب اللہ و سنتی فخذوہ، اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گا، ٹیلی کرے، اسے لے لو۔ اور وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تاخذوہ، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے اسے چھوڑ دو، اسے نہ پکڑو۔ فیصلہ ہی ہو گیا۔ اب یہ بات اپنے پلے باندھ لو، تمہیں کوئی لاکھ کہے گا یہ حدیث ہے، فرمایا یہ حدیث اگر قرآن سے ٹیلی کرے گی تو مانیں گے، اگر قرآن سے ٹیلی نہیں کرے گی تو ہم مانیں گے۔ اس میں ایک چلتے چلتے ایک مسئلہ نہ بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ رستہ کو گزرنے والا ہو، اس رستے میں گزرنے والوں کو تنگ کیا جائے، یہ تنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز، حرام ہے، حرام۔ حضور نے منع فرمایا امر سے، لا تجلسوا علی الطریق، رستوں میں مت بیٹھا کرو، رستوں کا حق ہے۔ آج 10 دنوں سے کیا ہو رہا ہے؟ رستے بند، سارے مسلمان تنگ، کس سے؟ مومن سے۔ واہ چنگا مومن، ہم تیرے مومن ہونے کا قرآن سے نہ پوچھیں کہ تو نے کس کس کو کافر بنایا ہے؟ اکیلا تو کافر نہیں ہے، تیرے ساتھ اور بھی بہت سارے کافر ہو گئے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں تو اللہ کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی کے کام میں مدد نہ کرنا، جس نے مدد کی وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اب یہ نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے یہ ان کے ساتھ شامل ہیں،
قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کی کسی آیت، ایک آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، یہاں تک صحیح ہے آئیں، لیکن آپ نے جو حضور کا فرمان سنایا، مجھے اب سوچ کر بتائیے گا، ایک سوال آپ سے کروں گا، حضور کا فرمان سن کر آپ غضبناک ہو جائیں گے؟ اگر ہو جائیں تو پھر میں پریکٹیکلی جواب دینا چاہتا ہوں اس واقعہ کا۔ بھائی حضور کا فرمان پر آپ سن کر غضبناک ہو جائیں، سنانے والے کو چھوڑ دیں اور اس سے بات ہی نہ کریں، لے حضور دی گل سے حضور دی گل سننی ہے، جو یہ کہے تو پھر بولو نا یار، کچھ تو فتویٰ لگایا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ کافر، اللہ کی قسم کافر۔ ڈرو نہیں، ثواب ملے گا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ سیدنا صدیق، یہ نص ہے بھائی، نص ہے قرآن کی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک آیت یہ ہے، دوسری آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ إِلَى آخِرِهِ۔ تیسری سنیت وہ بھی سن لو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو میرے محبوب کی نہ مانے، فرمایا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے سیدنا فاطمہ الزہرا غضبناک ہو گئیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے بات ہی نہیں کی، مرتے دم تک چھوڑ دیا۔ پھر اس حدیث میں کیوں آیا ہے؟ یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے، جو نہیں نہ پڑے ہوئے وہ صرف حدیث دیکھ کر اس کو مان نہ لیا کرو، بے شک وہ بخاری و مسلم میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پلے باندھ لو، آج دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی کہتا ہے یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، اس سے کہو اگر میرے کاظمی شاہ صاحب مجھے بتائیں گے تو میں مان لوں گا، وہ میری تسلی کریں، وہ مجھے سمجھائیں گے نا کہ یہ حدیث ہے تو کس اعتبار سے ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، کنٹیکسٹ کیا ہے، اور اس کی شان نزول کیا ہے، وہ مجھے بتائیں گے تو پھر مانوں گا۔ یہ حدیث پاک 36 واسطوں سے محدثین نے اکٹھی کی ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ 36 واسطوں سے۔ ان میں سے 11 واسطے ایسے ہیں جن میں ابن شہاب زہری نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، 11 روایتیں جس میں ابن شہاب زہری نام کا کوئی بندہ نہیں ہے، اور ان 11 میں یہ باتیں ہیں ہی نہیں۔ کلیئر ہوا؟ 36 میں سے 11 نکالے، باقی کتنی دیر رکھیں؟ 25 میں ابن شہاب زہری ہے، 25 میں ان میں سے 9 روایتیں ایسی ہیں جس میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ 11 اور 9 کتنی ہو گئی؟ 20 روایات میں یہ بات سرے سے ہے ہی نہیں، باقی کتنی رہ گئی؟ 16 روایات میں ابن شہاب زہری ہے۔ ابن شہاب زہری نے اپنے دماغ سے گھڑ کر مدرج بنایا اس حدیث کو۔ یہ حدیث کی ایک قسم ہے مدرج، پلیوں ٹھمکا لا دینا، انج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے بات، یہ ذہن میں رکھو۔ راویہ ہیں اصل حضرت عائشہ صدیقہ، اگر عائشہ صدیقہ پوری بیان کرتی تو لفظ ہوتے قالت،
کالت نہیں ہے، کالا. راوی آگے کون ہے؟ وہ مذکر ہوگا، مؤنث نہیں ہو سکتا. کالا مذکر کے لیے ہے. تو محدثین نے کہا کہ کالا کا فاعل ابن شہاب زہری ہے. اس نے اپنے دماغ سے گھڑ کر یہ بات کہہ دی، حالانکہ ٹوٹل پیریڈ تقریباً 6 مہینے کا ہے صرف. حضور نے 12 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو پردہ فرمایا. 3 رمضان جو اس کے بعد آیا، 6 مہینے کا درمیان کا پیریڈ ہے. تو 6 مہینے میں کتنا وقت گزرا ہوگا کہ آپ نے باتیں ہی نہیں کی. چلیں آجا پھر تیری کتابوں سے میں تجھے پوچھتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیمار ہوئی تو دروازے پر دستک دی. دور تو تھا نہیں نا، جو ہو کے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے. وہ باب السلام دیکھا ہوا ہے نا، وہ باب سیدنا صدیق اکبر تھا. اور جہاں حضور کا حجرہ مبارک ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ پاک حضور کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے. ادھر سے چل کے کتنی دیر لگی ہوگی. آئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی باہر نکلے. پر کیسے آنا ہوا ابو بکر؟ فرمایا تیمارداری کے لیے آیا. اب اگلا سوال سنیے. کہا پوچھ لوں، اجازت ہو تو اندر آئیں. فرمایا پوچھ لو. فاطمہ الزہرا سے پوچھا. ابو بکر آئے ہیں دروازے پر. کیسے آئے ہیں؟ فرمایا آپ کی تیمارداری کے لیے. اجازت ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا سیدہ فاطمہ الزہرا نے. کہا آپ کو پسند ہے؟ ان کا اندر آنا آپ کو پسند ہے؟ فرمایا ہاں مجھے تو پسند ہے. فرمایا آنے دو. سیدنا صدیق اکبر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دروازے پر آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تیمارداری کرتے تھے. فرمایا کسی شے کی ضرورت ہو تو حکم دینا. وقت کے بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہی وقف کر دی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے. فرمایا جب تک یہ بیمار ہیں تو میرے گھر میں نہ رہو، انہی کے گھر میں ان کی تیمارداری میں لگی رہو. اگر لڑائی تھی، جھگڑا تھا، کوئی اناد تھا، کوئی ایسی ویسی باتیں جو مشہور کی جا رہی ہیں حضور کی امت میں، تو مجھے بتاؤ. اپنی بیوی نوکر بنا کر کسی کے گھر میں چھوڑتا ہے یا نہیں؟ انہیں پتا تھا کہ اس گھرانے کی نوکری کرنے سے ہی بادشاہی کی سلامتی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن ہمارا کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا. واللہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی بھی امام حسین سے فرماتے تھے پیارے حسین اپنی مرضی سے آیا جایا کرو، جب جی چاہے آیا جایا کرو. ایک دن آئے، دروازے پر دستک دی. عبداللہ کھڑے تھے، حضرت عمر کے بیٹے. فرمایا ملنے آیا ہوں. دھیمی آواز میں کہنے لگی میٹنگ ہو رہی ہے اسپیشل، مجھے روکا ہوا ہے، اندر نہیں آنا. تو میں آپ کو کیسے بھیج دوں؟ فرمایا چلو بتا دینا، بتا دینا حسین آیا تھا، بتا دینا حسین آیا تھا. آئے رستے میں ملے. عمر میں بڑا تفاوت ہے، وہ بچے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بوڑھے ہیں. ملے. فرمایا بیٹا کہاں تھا، آیا کرو. کہا آیا تو تھا، تمہارے بیٹے عبداللہ نے یہ جملہ کہا ہے، مجھے تو بند کیا ہوا ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. فرمایا عبداللہ نے کہا، عبداللہ کہا اور حسین کہا. تمہارے قدموں کی دھول کے صدقے ہمارے سروں پر بال سجے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا سانس تمہاری وجہ سے چل رہا ہے. ارے بغیر پوچھے گھر میں آیا جایا کرو. جب مال تقسیم ہونے لگا فرمایا تیرا 500، تیرا 500. اپنے بیٹا سامنے بیٹھا تھا عبداللہ. فرمایا تیرا بھی 500. ساتھ بیٹھے تھے امام حسین. فرمایا تمہارا 1000. حسن بیٹھے تھے، تمہارا بھی 1000. رہانا گیا، کھڑے ہو گئے. ابا یہ کیا ہوا؟ میں امیر المومنین کا بیٹا، مجھے 500 اور یہ شہزادے ہیں تو انہیں آپ جو ہیں وہ 1000 دے رہے ہیں. فرمایا مجھے کھڑے ہو کے بتا اس جیسا باپ تیرا باپ ہے؟ یہ جملہ سن لو، پھر کہنا محبت نہیں ہے. کہا اس جیسا تیرا باپ ہے؟ حالانکہ علی کہتے ہیں کہ صدیق کے بعد درجہ عمر کا، مگر عمر کے دل میں محبت علی کی اتنی ہے، فرماتے ہیں جو درجہ علی کا ہے وہ میرا نہیں ہے. اور یہی بندگی ہے اصل میں، جو اس کو سمجھ جائے. ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے،
تب جا کر انسان کو بندگی میں کمال ملتا ہے. فرمایا مجھے بتا جیسے اس کی ماں تیری ماں ہے, جیسی اس کی نانی ہے تیری نانی ہے, جیسا اس کا نانا ہے تیرا نانا ہے, کہاں تو کہاں وہ. ایران فتح ہوا, کون سا علاقہ؟ ایران. پھر بولو, ایران میں رہتے کون ہیں؟ وہ سوچیں یہ فتح کیا ہوا کس کا ہے؟ عمر کا. اللہ کو پتا تھا عمر کے دشمن بڑے ہوں گے. اللہ نے ہر چلنے والی سانس میں ایک شے رکھ دی ہے اور اس کا نام ہے عمر. بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اس سے پوچھنے والا ہر کوئی پوچھتا ہے, ہر کوئی. جب شناختی کارڈ بنتا ہے نا اسی وقت پوچھ لیتے ہیں تیری عمر کتنی ہے. بھاگ, جہاں بھاگ سکتا ہے بھاگ لے. اللہ کی قسم حوض کوثر سے یا صدیق اکبر کے ہاتھ سے جام ملے گا, یا عمر فاروق اعظم کے ہاتھ سے جام ملے گا, یا عثمان غنی ذوالنورین کے ہاتھ سے جام ملے گا, یا پھر مولا کائنات مشکل کشا عطا فرمائیں گے. لیکن یہ یاد رکھ, علی علی کرنے والوں کو وہ نہیں پلائیں گے. انہوں نے دنیا میں اعلان کر دیا ہے جس کے دل میں شیخین کی محبت ہوگی علی اسی کو جام پلائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پوچھنی ہو تو شان دینے والے سے کبھی پوچھ لو, مولا عمر کی شان کیا ہے. اور میں رب ہوں, میں متکبر ہوں, میں ایک دفعہ حکم نازل کر دوں پھر میں یار کے یار کو دیکھتا ہوں کہ عمر کیا کہتا ہے. اگر عمر کی رائے میرے حکم کے برعکس ہو میں اپنا حکم اٹھا لیتا ہوں اور اپنے محبوب کے یار عمر کی لاج رکھتے ہوئے قرآن نازل کر دیتا ہوں. یہ ہے عمر فاروق اعظم کی شان. ارے مان جاؤ, آج ان ہستیوں کا آپس میں جو قرب ہے, جو تعلق ہے, وہ مقناطیسی ہے. ایک کو دوسرے سے, دوسرے کو پہلے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. یہ جانیں واحد ہیں, قالب الگ الگ ہیں. ان کو ایک جان میں رکھ کر مانو گے تو ایمان بچے گا, اگر نہیں تو ایمان نہیں بچے گا. آخری بات کہہ دوں, دو لفظ مجھے ملے تھے بین الصحابہ والے بیتی ہی. یہ پھر کسی موقع پر بتاؤں گا کہ اہل بیت کی کیٹیگری میں کون ہے. جو حضور کو دیکھ لے, جو حضور کو کلمہ پڑھ کر دیکھ لے, وہ کیا ہے؟ اونچا بولیے. اب اہل بیت نے یہ کام نہیں کیا تو صحابی تو وہ بھی ہیں, صحابی تو وہ بھی ہیں. یہ مخصوص کر دینا یہ ہستیاں یہ اہل بیت ہیں. اس پر صرف ایک حدیث, جب چادر لی نا سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں, کیا میں اہل بیت نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہ, انت اہلنا, تو بھی ہماری اہل بیت ہے, تو بھی ہماری اہل بیت ہے. سلمان فارسی عربی نہیں ہے, عجمی ہے, فارس سے تعلق رکھنے والے ہیں. حضور نے ان کو اپنا اہل فرمایا ہے. کیوں؟ امت کو بتایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی وہ ہمارا اہل بیت ہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.